ہمارے گاؤں میں ایک بابا جی آیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو۔ سب لوگ اس کو پاگل کہتے تھے۔ بہت غریب تھی میں۔ ایک دن شوہر سے مشکل سے 100 روپے لیے اور اگلے دن بابا جی سے کہا کہ میری قسمت بدل دے۔ اس بابا جی نے ایک پرانی تھیلی دی اور کہا کہ اس کو ہرگز مت کھولنا، جب قسمت بدل جائے تو اس کو کھول لینا۔ اس کے بعد بابا جی گاؤں میں نظر نہ آئے اور پھر میری اور میرے شوہر کی قسمت بدل گئی۔ ہم امیر ہو گئے اور مجھے تھیلی کھولنے کا یاد ہی نہ رہا اور میں شہر آ گئی۔ جب میں نے گاؤں میں جا کر تھیلی کو کھولا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں تو روز صبح سویرے ہی ایک بابا جی ہمارے گاؤں میں چلے آتے تھے اور ہر گلی کے کونے پر جا کر ایک ہی صدا بلند کرتے تھے کہ 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو، 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو۔ گاؤں کے سبھی لوگ بابا جی کا مذاق اڑاتے، لیکن اس کے باوجود بھی بابا جی نے گاؤں کی گلیوں میں آنا نہ چھوڑا۔ ان کے ہاتھ میں ایک کالی تھیلی ہوتی اور وہ اسی تھیلی کو ہاتھ میں لیے سارے گاؤں میں گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ میں اکثر ہی صحن میں چارپائی پر بیٹھی بابا جی کی آواز سنتی، لیکن میں بھی انہیں گاؤں کے سبھی لوگوں کی طرح کوئی ٹھگ سمجھتی تھی۔ اگر ایسے 100 روپے میں قسمت بدلنی ہوتی تو ہر کوئی ہی اپنی قسمت بدل لیتا، یا بابا جی خود ہی اپنی قسمت نہ بدل لیتے جو روز صبح ہوتے ہی گاؤں کی گلیوں میں گھومنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ میرے گھر کے حالات بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میرے شوہر کی گاؤں میں ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان تھی اور وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈوبتی جا رہی تھی۔ لوگ دکان سے ادھار پر سامان خرید کر لے جاتے اور لاکھ مانگنے پر بھی پیسے نہ چکاتے۔ میرے شوہر وقار بھی ان حالات سے بہت زیادہ تنگ آ چکے تھے اور وہ دن رات یہی کہنے لگے تھے کہ گاؤں میں تو دکان چلانا ہی بے وقوفی ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ہی دن رات پریشان رہنے لگے۔ گاؤں میں گرمی کا موسم آیا ہوا تھا اور گاؤں کی گرمی بھی اتنی ہی شدید ہوا کرتی تھی جتنی کہ سردی۔ گرمی کی شدت سے سبھی لوگ گھروں سے نکل کر سونے کے لیے صحن میں آ گئے تھے۔ میں اور میرے شوہر بھی صحن میں چارپائی ڈال کر سو جایا کرتے تھے اور صبح سویرے ہی دھوپ سے ہماری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایسے ہی ایک دن میں صحن میں چارپائی پر سوئی ہوئی تھی کہ مجھے بابا جی کی آواز سنائی دی اور میں اٹھ بیٹھی۔ بابا جی کی آواز کے ساتھ ساتھ کچھ گلی کے لڑکوں کی بھی آوازیں آ رہی تھیں جو بابا جی کا پوری طرح سے مذاق اڑانے میں مصروف تھے، لیکن بابا جی ہار ماننے کو تیار نہیں تھے اور وہ اب بھی اپنی بات پر قائم تھے کہ 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جو دوسری چارپائی پر گہری نیند سو رہے تھے۔ نہ جانے میرے دل میں کیا سمائی کہ میں نے اپنے شوہر کو نیند میں جگا دیا اور کہا کہ مجھے ابھی اسی وقت 100 روپے دے دو۔ پہلے تو وقار نے مجھے حیرت سے اٹھ کر دیکھا کہ اچانک مجھے 100 روپے کی کیا ضرورت آ پڑی تھی، لیکن اچانک ہی بابا جی کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا تم اپنی قسمت بدلوانا چاہ رہی ہو؟ میں نے کہا کہ کیا حرج ہے اگر میں 100 روپے بابا جی کو دے دوں، اور کیا پتہ بدلے میں ہماری قسمت واقعی میں بدل جائے۔ وقار نے ایک غصے بھری نظر مجھ پر ڈالی اور دوسری کروٹ بدل کر لیٹ گئے۔ میں نے ایک دفعہ پھر انہیں آواز دی اور کہا کہ آپ مجھے 100 روپے دے دیجئے، میں آپ کو کچھ ہی عرصے بعد یہ پیسے لوٹا دوں گی۔ وقار نے غصے میں 100 کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا اور کہنے لگے کہ میں تم سے 100 کے بدلے 200 روپے لوں گا، لیکن میری بات کاغذ پر لکھ لو کہ یہ بڈھا صرف اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آتا ہے۔ اگر قسمت یوں ہی بدل رہی ہوتی تو اس بڈھے کو اتنی گرمی اور دھوپ میں گلیوں گلیوں نہ پھرنا پڑتا۔ میں نے وقار کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے 100 کا نوٹ پکڑا اور سیدھے دروازے پر چلی گئی۔ بابا جی میرا گھر پار کر کے آگے بڑھ چکے تھے۔ میں نے انہیں آواز لگائی اور 100 کا نوٹ ان کی طرف بڑھا دیا۔ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹی دیکھنا، جلد ہی تیری قسمت بدل جائے گی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کالی تھیلی کو میری طرف بڑھایا اور کہنے لگے کہ تو اسے گھر کے کسی کونے میں سنبھال کر رکھ دے اور ساتھ ہی ایک کام پابندی سے کرنا۔ بابا جی نے 100 کا نوٹ لے کر مجھے وہ عمل بتایا جس کی پابندی کرنے کی انہوں نے تاکید کی گئی اور چلے گئے۔ میں حیرت سے اس کالی تھیلی کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے اس کے اندر کیا چیز بھری ہوئی تھی، لیکن میں نے بغیر دیکھے ہی اسے گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا، لیکن بابا جی نے اسے کھولنے کے لیے سختی سے منع کیا تھا اور کہا تھا کہ جب تم لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھ لینا۔ جب کافی دیر کے بعد وقار نیند سے جاگے تو کہنے لگے کہ ہو گیا تمہارا شوق پورا، بدل گئی ہماری قسمت۔ میں نے وقار سے کہا کہ جلدی ہمارے دن بدل جائیں گے۔ وقار طنزیہ انداز میں کہنے لگے کہ جیب میں 200 روپے ہی پڑے تھے اور اس میں بھی تم نے 100 روپے اس بڈھے کے اوپر ضائع کر دیے ہیں۔ میں وقار کو نظر انداز کر کے اپنے کاموں میں لگ گئی۔
اور وہ دکان کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں وقار کو تھیلی سے متعلق کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اگر میں انہیں اس بارے میں ذرا بھی بتاتی تو مجھے یقین تھا کہ وہ تھیلی کھول کر بیٹھ جاتے۔ میں بابا جی کے بتائے ہوئے عمل کو پابندی سے کر رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے بابا جی مجھے دوبارہ کبھی گاؤں میں نظر نہ آئے تھے۔ وقار کی دکان نیچے کی طرف جا رہی تھی اور آنے والے کچھ ہی دنوں میں ہمیں وہ دکان بند کرنی پڑی۔ وقار اکثر ہی مجھے چھیڑتے ہوئے کہتے تھے کہ تم نے بلا وجہ ہی 100 روپے ضائع کر دیے، دیکھو ہماری قسمت کتنی بدل گئی ہے کہ دکان پوری طرح ہی بند ہو گئی ہے۔ میں خود بھی بہت پریشان تھی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے بابا جی کی باتوں پر پورا یقین تھا۔ ان کے نورانی چہرے اور چمکتی آنکھوں نے مجھے ایک امید بخشی تھی۔ دکان کو بند ہوئے 10 دن بنا گزرے تھے جب گاؤں کے چودھری نے وقار کو اپنے پاس بلوایا اور پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم نے گاؤں میں اپنی دکان بند کر دی ہے۔ وقار نے بتایا کہ گاؤں کے لوگوں نے ادھار پر اتنا سامان خرید لیا اور پیسے بھی نہ چکائے، جس کی وجہ سے دکان میں اتنا نقصان ہو گیا ہے کہ مجھے دکان بند کرنا پڑی۔ چودھری صاحب نے وقار سے کہا کہ وہ شہر میں ایک بڑا سٹور کھول رہے ہیں جس میں راشن کے ساتھ ساتھ سبزی بھی موجود ہوگی، جسے شہر میں سپر سٹور کے نام پر پکارا جاتا ہے۔ تمہیں دکان چلانے کا تجربہ ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سٹور کو سنبھال لو۔ یہ سن کر وقار پریشان ہو گیا اور چودھری صاحب سے کہنے لگا کہ میں گاؤں کا ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، میں بھلا شہر کے ایک بڑے سپر سٹور کو کیسے چلا سکتا ہوں؟ چودھری صاحب ہنسے اور کہنے لگے کہ اسے چلانے کے لیے میں نے وہاں کے قابل لوگ رکھے ہیں، لیکن ان لوگوں پر نظر رکھنے کے لیے مجھے تم پر بھروسہ ہے۔ وہاں تم مالک کی حیثیت سے بیٹھ کر سب پر نظر رکھو گے۔ یہ سن کر تو وقار کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ چودھری صاحب اسے مالک کی کرسی دے رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے وقار سے کہا کہ شہر میں میرا ایک فلیٹ بند پڑا ہے، میں تمہیں اور تمہاری بیوی کو رہنے کے لیے وہ فلیٹ دے دیتا ہوں اور تم میرے سٹور کو سنبھال لو۔ جتنا بھی منافع ہوگا اس میں سے 25% میں تمہارے حوالے کر دوں گا۔ وقار نے چودھری صاحب سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا تو چودھری صاحب نے بخوشی اسے 2 دن کا وقت دے دیا۔ وقار نے جب گھر آ کر مجھے بتائی تو میں فوراً شہر جانے کے لیے راضی ہو گئی، کیونکہ گاؤں میں تو اب ہمارے پاس کچھ بچا بھی نہ تھا اور مجھے یقین تھا کہ اللہ نے ہمارے لیے ایک نیا در کھول دیا ہے۔ 15 دن کے بعد ہم دونوں شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ چودھری صاحب کا فلیٹ تو بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا۔ میں پہلی بار شہر دیکھ رہی تھی۔ سڑکوں پر چلتی خوبصورت گاڑیوں اور بڑی بڑی عمارتوں نے مجھے حیران کر دیا تھا۔ میں نے تو گاڑی کے نام پر آج تک صرف ٹریکٹر ہی دیکھا تھا اور پورے گاؤں میں صرف ایک ہی بڑی عمارت تھی جو کہ چودھری صاحب کی حویلی تھی۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ وقار کیوں کہا کرتا تھا کہ شہر کی تو رونقیں الگ ہوتی ہیں۔ ایک دن تو ہم دونوں نے فلیٹ میں آرام کیا اور اگلے دن جب وقار سپر سٹور جانے کے لیے نکلنے لگا تو میں نے وقار سے کہا کہ مجھے بھی سپر سٹور دکھائے، اور جب میں وقار کے ساتھ سپر سٹور دیکھنے کے لیے نکلی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو ایک الگ ہی دنیا تھی جہاں سارا سامان کھول کھول کر سجایا گیا تھا۔ ہر چیز ہی بہت اعلیٰ قسم کی تھی اور ساتھ ہی ایک طرف طرح طرح کی سبزیاں رکھی ہوئی تھیں۔ وہاں پر کام کرنے والے عملے نے میرا اور وقار کا شاندار استقبال کیا اور ہمیں بتایا تھا کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں اس سپر سٹور کو مزید بڑھایا جائے گا۔ میں شہر کی دنیا میں ایسی مگن ہوئی کہ گاؤں کی دنیا کو بھول گئی تھی اور وقت پڑ لگا کر تیزی سے اڑ رہا تھا۔ وقار پوری ایمانداری کے ساتھ سپر سٹور کو وقت دے رہے تھے اور چودھری صاحب بھی وقتاً فوقتاً چکر لگا لیا کرتے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے جب مہینہ پورا ہوا تو چودھری صاحب نے 2 لاکھ روپے وقار کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وقار نے حیرت سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو چودھری صاحب کہنے لگے کہ یہ تمہارا 25% منافع ہے جو اس مہینے تمہیں ملا ہے۔ 2 لاکھ روپے دیکھ کر تو وقار کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں کہ ایک مہینے میں ہی اس نے پورے سال جتنی کمائی کر لی تھی۔ وقار نے مزید دل لگا کر محنت کرنی شروع کر دی تھی اور میں بھی شہر کی زندگی میں پوری طرح سے مصروف ہو گئی تھی۔ کچھ ہی مہینوں بعد ہی خدا نے مجھے ایک خوبصورت بیٹے سے نواز دیا، اور اولاد کی پیدائش کے بعد تو مجھے بالکل بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ وقار صبح کے گئے رات دیر سے آتے تھے۔ سپر سٹور کو مزید بڑھانے کا کام جاری تھا۔ بچے کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ میں شہر میں سلائی سیکھنے کا کام بھی کر رہی تھی۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سلائی کڑھائی کا بہت شوق تھا، لیکن گاؤں میں کبھی فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ وقار بھی اس جدوجہد میں مصروف تھے کہ جلد ہی شہر میں ہمارا اپنا گھر ہو جائے اور ہم چودھری صاحب کو ان کا فلیٹ واپس کر دیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وقار کے منافع میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب بھی گاؤں سے اطلاع آئی کہ وقار کی چاچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وقار کے اماں ابا تو پہلے ہی فوت ہو چکے تھے
اور انہیں ان کی چاچی نے پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ جیسے ہی وقار کو علم ہوا کہ ان کی چاچی کا آخری وقت چل رہا ہے تو وقار نے چودھری صاحب سے کہا کہ اسٹور سے چھٹی لی اور ہم دونوں میاں بیوی اپنے بچے کو لے کر گاؤں روانہ ہو گئے۔ میں کوئی 3 سال کے بعد گاؤں واپس آئی تھی۔ گزرتے 3 سالوں میں گاؤں میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی، سب چیزیں ویسی تھیں، یہاں تک کہ رحمت بی کا بیٹھک بھی اپنی جگہ پر قائم تھی، جہاں شام کے وقت ساری عورتیں مل کر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ جیسے ہی ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں کے بچے ہماری بڑی سی گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگے۔ وقار نے کچھ عرصے پہلے ہی یہ سفید بڑی سی گاڑی خریدی تھی اور اسے چلانا بھی سیکھ لیا تھا۔ گاؤں آ کر ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہو رہا تھا، لیکن شہر کی آسائشوں کی ایسی عادت پڑی تھی کہ تھوڑی سی دیر کے بعد ہی گرمی سے میری حالت خراب ہونے لگی۔ وقار کی چاچی کی حالت کافی ناساز تھی اور وقار اپنی چاچی کے پاس ہی بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ جب میں نے سوچا کہ میں اپنے پرانے گھر کا ایک چکر لگاؤں۔ گاؤں سے جاتے وقت میں نے اپنے پرانے گھر کو تالا لگا دیا تھا، اندر کچھ سامان پڑا تھا، میں نے سوچا کہ پرانی یادیں تازہ کر لیتی ہوں، کیونکہ چودھری صاحب نے وقار کو بس ایک ہی دن کی چھٹی دی تھی اور اگلے دن وقار کو واپس ٹھور جانا تھا۔ ہم لوگ ایک لمبا سفر طے کر کے گاؤں پہنچے تھے اور رات ہونے سے پہلے ہی ہمیں گاؤں سے واپس بھی نکلنا تھا۔ میں اپنے بیٹے کو گود میں لے کر گھر میں داخل ہو گئی اور ایک ایک در و دیوار کو ہاتھ لگا کر پرانے وقت کو یاد کرنے لگی تھی۔ مٹی کی ان کچی دیواروں سے مجھے عجیب سی محبت تھی۔ میں رخصت ہو کر اسی گھر میں آئی تھی اور پہلی بار میں 3 سال کے عرصے تک اس گھر سے دور رہی تھی۔ صحن سے ہوتے ہوئے میں اپنے کمرے میں چلی گئی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا اسٹور بنا تھا۔ اچانک ہی میری نظر ایک کالی تھیلی پر پڑی اور میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ 3 سال پرانا ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو، 100 روپے میں اپنی قسمت بدل لو۔ اچانک ہی وہ بابا جی مجھے یاد آ گئے تھے جنہوں نے مجھے تاکید کی تھی کہ جب تک تمہاری قسمت پوری طرح نہ بدل جائے اس تھیلی کو کھول کر نہ دیکھنا۔ میری اور وقار کی قسمت اب پوری طرح سے بدل چکی تھی۔ ہم دونوں کا شہر میں اپنے گھر تھا، اپنی گاڑی تھی اور اللہ نے ہمیں اولاد سے بھی نواز دیا تھا۔ ہم دونوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم ترقی کی ایسی منازل بھی طے کر سکتے ہیں۔ میں نے فوراً ہی آگے بڑھ کر وہ کالی ہتھیلی کھول دی اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس تھیلی میں تو ریت بھری تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس تھیلی میں تو ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ پھر بابا جی نے ایسا کیوں کہا تھا کہ اس تھیلی کو کھول کر نہ دیکھنا؟ میرا دل بجھ سا گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ تھیلی میں کوئی خاص چیز ہوگی، لیکن میں اس بات سے بھی ہرگز انکار نہیں کر سکتی تھی کہ بابا جی کو 100 روپے دینے کے بعد میری قسمت پوری طرح بدل گئی تھی۔ مجھے بابا جی نے ایک عمل بھی بتایا تھا جس کی پابندی میں نے بالکل بھی نہ چھوڑی تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ میں اس قدر عادی ہو چکی تھی کہ اب میں اس عمل کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ واپسی کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے وقار کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتایا اور واپسی کا راستہ خاموشی سے طے کیا۔ میرا دل عجیب سی اداسی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں ایک دفعہ بابا جی سے ملنا چاہتی تھی۔ میں ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ انہوں نے ریت سے بھری تھیلی مجھے کیوں دی تھی، اور بلا اس میں ایسی کیا بات تھی جس سے ہماری قسمت سورج کی طرح روشن ہو گئی تھی۔ لیکن وہ بابا جی تو مجھے دوبارہ کبھی کہیں نظر ہی نہ آئے۔ وقت بہت زیادہ تیز رفتاری سے گزر رہا تھا۔ چودھری صاحب کا سپر اسٹور تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور چودھری صاحب بھی بہت خوش تھے۔ میرا بیٹا بھی اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اپنے بیٹے کے ساتھ گھومنے کے لیے نکلی تو اچانک ہی مجھے سگنل پر بابا جی نظر آئے اور میں چونک گئی۔ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ گاڑی کو بابا جی کے پاس روک دو۔ ڈرائیور نے فوراً ہی گاڑی روک دی۔ میں نے شیشہ نیچا کر کے بابا جی کو آواز دی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر مجھے پہچاننے کی کوشش کرنے لگے۔ چند ہی لمحے گزرنے کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھر آئی تھی۔ وہ مجھے پہچان گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ وہ گاڑی میں بیٹھ جائیں تو بابا جی فوراً گاڑی میں ڈرائیور کے برابر آ کر بیٹھ گئے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بیٹی بتا تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا بابا جی حال تو بہت اچھا ہے، اللہ نے اتنا کرم کیا ہے کہ مجھے کبھی کبھی خود پر بھی یقین نہیں آتا، لیکن ایک سوال جو دل میں ہر وقت چلتا رہتا ہے، مجھے اس کا جواب چاہیے اور اس کا جواب صرف آپ ہی دے سکتے ہیں۔ میری بات سن کر بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے کہ بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم کیا پوچھنا چاہتی ہو۔ بابا جی کہنے لگے کہ پہلے وقتوں میں ایک گاؤں میں مسجد کا خادم ہوا کرتا تھا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ میری ہمت جواب دے گئی تھی اور میرے اندر اتنی طاقت نہ رہی کہ میں مسجد کی خدمت کر سکوں، اس لیے مجھے یہ کام چھوڑنا پڑا۔ مجھے پیسوں کی کبھی لالچ نہ تھی، لیکن میں چاہتا تھا
کہ ہر انسان کو اللہ سے جوڑنے کا وسیلہ بنا رہوں اور وہ کام کروں جس میں رب کی رضا ہو۔ اسی لیے میں روز صبح اٹھ کر کسی بھی گاؤں میں نکل پڑتا اور آواز لگاتا کہ 100 روپے میں قسمت بدل لو، اور جو کوئی میری بات پر یقین کر کے قسمت بدلوانے آتا میں اسے کالی تھیلی دینے کے ساتھ ساتھ ایک عمل بتاتا کہ جس کو کرنے سے انسان کی قسمت سچ مچ بدل سکتی ہے۔ میں 100 روپے صرف اس لیے لیا کرتا تھا کیونکہ لوگوں کو فری میں ملی ہوئی چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر میں ہر کسی کو ایسے ہی کالی تھیلی دے کر وہ عمل بتاتا تو شاید کوئی بھی یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی کوشش نہ ہی کرتا۔ اور کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یقین کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کالی تھیلی سوائے مٹی کے اور کچھ نہیں تھی۔ اصل تو وہ عمل تھا جو میں نے تمہیں کرنے کو دیا تھا، اور مجھے تمہیں دیکھ کر یقین ہو چلا ہے کہ تم نے وہ عمل آج تک پابندی سے جاری رکھا ہے۔ بابا جی کی بات مجھے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آ گئی تھی، اور میں نے مسکرا کر کہا کہ بابا جی، میں نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا ہے، اور اس کے بغیر تو اب میرا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ بابا جی کہنے لگے کہ انسان مٹی کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور سونے کی قدر نہیں کرتا۔ تم نے سونے کی قدر کی ہے اور اس لیے آج ایک اچھی زندگی گزار رہی ہو۔ میں نے بابا جی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں، میں آپ کی مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں۔ لیکن بابا جی نے کہا کہ ان کا مقصد اس وقت تک زندہ ہے جب تک وہ خود زندہ ہیں، اور وہ آج بھی لوگوں کو آواز لگا رہے ہیں کہ 100 روپے میں قسمت بدلوا لو۔ میں نے غور کیا تو بابا جی کے ایک ہاتھ میں آج بھی کالی تھیلی موجود تھی۔ وہ مجھے دعائیں دیتے ہوئے گاڑی سے اتر کر نظروں سے اوجھل ہو گئے تھے، اور میں سارا راستہ یہی سوچتی رہی تھی کہ بابا جی نے مجھے بالکل صحیح راستہ دکھایا تھا۔ اگر بابا جی وہی عمل مجھے فری میں کرنے کو کہتے اور کوئی تھیلی نہ پکڑاتے تو شاید میں اتنی پابندی نہ کرتی، کیونکہ یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے کہ ہم فری میں ملی ہوئی چیزوں کی قدر نہیں کرتے، وہ کوئی نصیحت ہی کیوں نہ ہو۔ گھر واپس آتے ہی میں جائے نماز بچھا کر خدا کے حضور پیش ہو گئی تھی۔ بابا جی نے کالی تھیلی دینے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی نصیحت کی تھی کہ مجھے ساری زندگی ایک عمل پابندی سے کرنا ہوگا، اور وہ ہے تہجد کی نماز کی ادائیگی۔ میں نے بابا جی کی اس بات کو ایسے پلو سے باندھا تھا کہ ایک بھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی تھی، اور جب میں تہجد کی نماز ادا کرتی تو دن بھر کی ساری نمازیں خود بخود ادا ہونے لگتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میری یہ عادت ایسی پکی ہوتی گئی کہ اب تہجد کی نماز کے بغیر میری زندگی مکمل ہی نہ تھی۔ وقار جب گھر لوٹے تو میرا بیٹا انہیں بتانے لگا کہ آج راستے میں کوئی بابا جی ملے تھے جن سے مل کر ماما بہت خوش ہیں۔ وقار نے میری طرف دیکھا تو میں نے مسکرا کر کہا کہ میں نے 100 روپے کے بدلے اپنی قسمت بدلوا لی ہے۔ وقار حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیا تمہیں وہ گاؤں والے بابا جی ملے تھے؟ میں نے وقار کو بتایا کہ ہاں، مجھے وہ گاؤں والے بابا جی ملے تھے جن کو 100 روپے دینے کے بعد میں نے تمہارے اور اپنے لیے یہ آسائش حاصل کی ہے۔ میں نے اتنے عرصے بعد پہلی دفعہ وقار کو بابا جی کے متعلق ساری بات بتائی تھی، ورنہ اب تک تو میں نے انہیں کالی تھیلی کے بارے میں کچھ نہ بتایا تھا۔ جب سے میں نے تہجد کی نماز کی پابندی شروع کی تھی، وقار بھی میرا ساتھ دینے لگے تھے، اسی لیے اب وقار کو بھی شاید میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیے۔ میرے گھر میں ایک روشنی پھیل گئی تھی، اور یہ روشنی ہدایت کی روشنی تھی۔ ہم انسان ساری زندگی سکون اور آسائشوں کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں، جبکہ انہیں حاصل کرنا کوئی بڑی بات نہیں۔ انسان کی اصل کامیابی تو یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے اور اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ ایک دفعہ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے تو دنیاوی آسائشیں خود بخود ہی انسان کے قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہیں، اور میری زندگی اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ ہم نے یہ سفر وہاں سے شروع کیا تھا جہاں وقار کی گاؤں کی چھوٹی سی دکان ڈوب گئی تھی، اور آج ہم ایک شہر کے نامور سپر سٹور کے مالک تھے۔ بے شک انسان دعاؤں سے اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، لیکن ہر عمل کے پیچھے پختہ یقین ہونا بہت ضروری ہے۔ میں نے بھی بابا جی کے بتائے ہوئے عمل پر یقین کیا تھا، اور مجھے اس کا انعام بھی مل گیا تھا۔ تو دوستو، یہ آج کی کہانی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ بہت شکریہ۔